سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار، جن کے بارے میں ان کے ایک دوست اور کلاس فیلو اداکار شاہد نے کہا تھا کہ ثاقب نثار زمانہ طالب علمی میں پیپسی کی ایک بوتل کے عوض ہمارے لو لیٹر لڑکیوں تک پہنچایا کرتا تھا، آج ان کے ایک اور دوست اور کلاس فیلو ذوالفقار چیمہ نے لکھا ہے کہ ثاقب نثار کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر میں اپنی پرانی دوستی کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا۔ روزنامہ ایکسپریس میں ہمارے کلاس فیلو پر الزامات کی بوچھاڑ کے عنوان سے لکھے گئے کالم میں انہوں نے ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ سے متعلق بہت سنگین قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ سابق آئی جی موٹروے پولیس ذوالفقار چیمہ کہتے ہیں، جی سی لاہور اور پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے ہمارے کلاس فیلو اور دوست ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار الزامات کی زد میں ہیں۔ آج کل جس پرانے کلاس فیلو سے ان پر لگنے والے الزامات کی بوچھاڑ کے بارے میں بات ہو، وہ جواب میں یہی کہتا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ یقینی بات ہے کہ موصوف کے مزید کارنامے ابھی سامنے آئیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سونے سے لکھنے والے دو قول یاد آتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی اصلیت دنیا میں ہی ظاہر کر دے گا۔ جسٹس افتخار چوری صاحب کو بھی بے تحاشا عزت اور مقبولیت دیکھ کر آزمایا گیا، مگر انہوں نے اسے عدلیہ کی مضبوطی کے بجائے اپنی ذاتی تشہیر، اختیارات اور نمود و نمائش کے لیے استعمال کیا۔ عزت و ذلت کے مالک نے انہیں بھی عیاں کر دیا۔ ہمارے دوست ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے عدل کے سب سے بلند منصب کو بے توقیر کیا تو عظیم ترین عادل و قادر نے ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ شیر خدا کا ایک اور قول یہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ میاں نواز شریف نے ثاقب نثار پر جتنا بڑا احسان کیا تھا، اس پر سب حیران تھے۔ وہ بہت جونیئر وکیل تھے۔ اس وقت انہیں زیادہ سے زیادہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنانے کے لیے سوچا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر، قابل اور اعلیٰ کردار کے مالک جسٹس ملک اختر حسین کی جگہ ثاقب نثار کو فیڈرل لا سیکرٹری مقرر کر دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے ان پر یہ غیر معمولی احسان کیا اور پھر چند مہینوں بعد لاہور ہائی کورٹ میں 10 اسامیاں نکلیں تو ثاقب نثار صاحب اور آصف کھوسہ صاحب کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ ان دنوں پرائم منسٹر کا سٹاف آفیسر تھا، اس لیے بہت سی اندر کی باتوں سے بھی واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ثاقب صاحب کو جج بنوانے کے لیے خالد انور اور کھوسہ صاحب کے لیے ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ مرحوم کو میاں صاحبان کی کتنی منتیں کرنی پڑیں، مگر دونوں نے اپنے محسن پر ایسے ڈنگ مارے کہ سب حیران رہ گئے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان پہلا سال چیف جسٹس صاحب کی زیر نگرانی رہتے ہیں۔ وہ نئے مقرر کردہ جج صاحبان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں تو 1 سال کے بعد انہیں کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب اور آصف کھوسہ صاحب دونوں کو پہلے سال کے بعد کنفرم نہ کیا گیا، مگر اس میں پرائم منسٹر کا کوئی کردار نہ تھا۔ بس پرائم منسٹر نے اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا تو دونوں نے دل میں عناد پال لیا، مگر کچھ قانونی حلقوں کے مطابق انہوں نے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو کچھ بھی کیا دباؤ کے تحت کیا۔ ثاقب نثار صاحب کے چیف جسٹس بننے پر راکب نے انہی صفحات پر ایک کالم لکھا تھا جس میں یہ تحریر کیا تھا کہ پرانے کلاس فیلوز پوچھتے ہیں کہ آپ میاں ثاقب صاحب کو مبارکباد دے آئے ہیں۔ میں نے دوستوں کو بتایا ہے کہ میں انہیں چیف جسٹس بننے کی مبارکباد نہیں دوں گا، بلکہ وہ جب تک چیف جسٹس ہیں میں انہیں بالکل نہیں ملوں گا۔ اگر انہوں نے اپنے منصب کے تقاضے پورے کیے اور اس کے ساتھ انصاف کیا تو پھر ان کی ریٹائرمنٹ پر میں انہیں مبارکباد دینے جاؤں گا اور پھول بھی پیش کروں گا۔ چیف جسٹس بن کر ہر روز ان کے کچھ روپ سامنے آتے تھے۔ 2 سالوں میں تو سارے رنگ و روپ سامنے آ گئے۔ ان کی ریٹائرمنٹ پر راکب نے پھر کالم لکھا کہ کل گل فروش شیر علی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ وہ میری گاڑی پہچان کر سامنے آ گیا۔ میں نے گاڑی روک لی تو وہ ایک خوبصورت گلدستہ لے آیا، اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کے سارے کالم پڑھتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے آج آتے ہی ایک گلدستہ تیار کرا لیا تھا،
لیکن میں خود گوں بگوں میں تھا۔ میں نے آپ کی شرط بھی پڑھ رکھی تھی، اس لیے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ گلدستہ پیش کرنے کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، شیر علی، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ان کے لیے گلدستہ لے کر نہیں جا رہا، اس لیے یہ واپس لے جاؤ۔ مجھے واقعی دکھ تھا کہ ہم ایک کلاس فیلو کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ وی آر پراؤڈ آف یو۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب ذاتی طور پر میری بہت عزت کرتے تھے، مجھے اپنے بچوں کی شادیوں پر بھی مدعو کرتے رہے اور میں ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا رہا، لیکن وہ صرف ایک کلاس فیلو یا دوست نہیں تھے، وہ ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر براجمان تھے۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر جب بھی کوئی غیر جانبدار شخص ان کی کارکردگی کا جائزہ لے گا تو انہیں فیل کر دے گا۔ جج یا قاضی کے معیار اور آداب پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ وہ نہ صرف میزان عدل کا توازن برقرار نہ رکھ سکے بلکہ منصب قضا کے کسی معیار پر بھی پورا نہ اتر سکے۔ انہوں نے اپنے کسی نامعلوم بغض یا دباؤ کے تحت میاں نواز شریف کو ایک انتہائی بودے اور مضحکہ خیز الزام کی بنا پر وزارت عظمیٰ سے ہٹانے، انہیں سزا دلانے اور پھر انہیں تاحیات نااہل کرانے اور ملک کو غیر مستحکم کرنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ممکن ہے وہ بھی کبھی حقائق اگل دیں۔ وہ چیف جسٹس کے طور پر پورے خاندان کو لے کر بیرون ملک گئے، وہاں مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام کیا اور ایک سیاسی پارٹی کے عہدیداروں کے درمیان بیٹھ کر کھانے کھاتے رہے اور انہی کی منعقد کردہ تقریبات میں شریک ہوتے رہے اور اپنی تقریروں میں پی ٹی آئی کے لیے اپنی خدمات کا برملا ذکر بھی کرتے رہے۔ سپریم کورٹ تو کیا، ایک سول جج کو بھی اور ایک پولیس افسر کو بھی 100% غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ ثاقب صاحب کے ساتھی جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے ویڈیو فیم جج ارشد ملک کے طرز عمل کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے پوری عدلیہ کا سر شرم سے جھک گیا، مگر کھوسہ صاحب نے اسی جج کا فیصلہ برقرار رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ ثاقب نثار صاحب نے بنی گالہ کے بنگلے کے مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان کو ریلیف دیا، حالانکہ ان کا کیس بہت کمزور تھا۔ نہ صرف انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا بلکہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو صادق اور امین جیسے القابات عطا کر دیے جو صرف آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کوئی امیدوار انتخابی فارم جمع کراتے وقت اپنی کسی بھی جائیداد کا اندراج نہ کر سکے تو خود سپریم کورٹ اس کا الیکشن کالعدم قرار دیتی رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنی کچھ پراپرٹی کا اندراج نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں نااہل ہو جانے کا واضح خطرہ نظر آ رہا تھا، مگر ثاقب نثار صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا جس پر قانونی حلقے حیران ہوئے۔ کراچی کے سابق ایس ایس پی رو انوار کے خلاف ایک قبائلی نوجوان کے قتل کا الزام تھا، میڈیا میں شور مچا تو انوار غائب ہو گئے۔ ثاقب نثار صاحب نے آئی جی سندھ کو عدالت میں بلا کر بڑھک ماری کہ اسے گرفتار کرو ورنہ جیل جاؤ گے۔ آئی جی نے ریٹائرنگ روم میں جا کر چیف جسٹس کو ساری صورتحال بتا دی تو جج صاحب بالکل لیٹ گئے اور پھر کئی مہینوں بعد رو انوار اس شان سے پیش ہوا کہ اس کی گاڑی اس گیٹ سے داخل ہوئی جو صرف جج صاحبان کے لیے مخصوص ہے۔ ہمارے کلاس فیلو نے ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر امریکہ سے آنے والے انتہائی قابل ڈاکٹروں کو بھری عدالت میں بے عزت کیا، جس پر وہ بددل ہو کر واپس چلے گئے اور ایشیا کا بہترین ہسپتال جو شہباز شریف نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا وہ برباد ہو کر رہ گیا۔ یہ تو چند باتیں ہیں، ورنہ ان کے کارناموں پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر میں پرانی دوستی کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا، مگر ان پر لگنے والے الزامات کی لازمی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات سپریم کورٹ کے وہ 3 جج صاحبان کریں جنہوں نے نہ کبھی آمریت کے سامنے سر جھکایا ہے اور نہ کبھی کوئی پلاٹ قبول کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔